اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ اگر تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلائی تھی، اور اگر برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح سے گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ کل کی جو آیات تھیں یہ پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے، آیت نمبر 3 اور 4 اور 5 اور پھر یہ 6 اور یہ 7 اور یہ 8 تک، اسی طرح پورا یہ سلسلہ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہودیوں کی ایک پوری تاریخ بیان کی ہے، اور ان کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ اس طرح سے ہیں، یہ ہمارے لیے آئینے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ لیں۔ یہودیوں کی اس روش اور یہودیوں کے اس کردار اور ان کی بدعملی کی جو سزا اللہ نے انہیں دی، اس سزا کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم یہ اپنا چہرہ اس کے اندر دیکھ سکیں کہ اللہ کی کسی قوم سے یا کسی قوم سے یا کسی نسل سے یا کسی رنگ سے محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جو محبت کرتا ہے وہ ان کے کردار اور ان کے عمل کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور جب بد کرداری اور بد عملی آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کو بندے پسند نہیں رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں کے اوپر اللہ نے بہت انعام کیا، جیسا کہ گزشتہ آیات میں اس کی تفسیر میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی ہم نے، اس کی تاریخ کے 4 ادوار ہم نے پیش کیے، جہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب تم فساد عظیم برپا کرو گے تو پھر ہم تمہیں سزا دیں گے۔ تو پہلے ہی جو فساد عظیم کی جو پیشن گوئی اللہ نے فرمائی تھی، جو بتائی تھی کہ یہ ایسا ہوگا، تو وہ تو پیش آیا، جس کا ذکر کل گزر چکا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو پھر موقع دیا، ان کا عروج۔ کل میں نے عرض کیا تھا، اور ہم یہ بتا دیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے جو 4 ادوار گزرے ہیں، ایک ان کے 2 دور عروج ہیں اور 2 دور زوال ہیں۔ یعنی 2 ایسے دور ہیں جن میں وہ اپنی بہت بلندیوں پر تھے، اور 2 ایسے دور زوال ہیں جس میں وہ انتہائی پستی پر۔ چنانچہ جو دور عروج ہے، جب ان کا پہلا دور عروج ہے، جس کا ہم نے بتایا تھا کہ اس کا آغاز حضرت یوشع ابن نون نے جب فلسطین فتح کیا، اس وقت سے لے کر اور تقریباً یہ 300 سال تک یہ حضرت داؤد اور سلیمان کے عہد پر آ کر جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان اور داؤد کا جو زمانہ ہے وہ انتہائی عروج اور ترقی کا زمانہ ہے، اور بنی اسرائیل کا وہ زرعی دور کہلاتا ہے، یعنی بہت ہی گولڈن ایج کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد زوال شروع ہوا۔ جب یہ زوال شروع ہوا، جس کے ہم نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اس کی پیشن گوئیاں انبیاء کرام نے کی، نبیوں نے ان کو سمجھایا اور اس کے اوپر بہت نصیحتیں کی، ان کو سمجھا کر، مگر ان کے اندر فساد برپا ہوا، اور وہ جو خرابیاں ان کے اندر آ گئیں جو ایک معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ایک سماج کے اندر وہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے موقع دیا تو میں بنی اسرائیل کی ان مجرمانہ کردار کو بھی ذکر کروں گا ایک الگ سے پوری تفسیر میں، کہ قرآن پاک نے ان کے بارے میں ان کی کون کون سی برائیوں کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم لوگ ان برائیوں سے بچ سکیں۔ لیکن بہرحال جب یہ برائیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں تو ان برائیوں کے نتیجے میں پھر اللہ نے دشمنوں کو مسلط کیا، یعنی غیر قوموں کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور ایک سلطنت تھی وہیں پر جو بخت نصر
تھی، بخت نصر نے آ کر حملہ کیا، یہ سن 587 قبل مسیح کی بات ہے، اور اس نے آ کر بنی اسرائیل پر اس طرح سے حملہ کیا کہ ان کو توڑ کر رکھ دیا۔ اور انہوں نے حضرت سلیمان کے بعد میں نے بتایا تھا کہ یہودی کی دو سلطنتیں ان کے بیٹوں میں بٹ گئی تھیں، ایک کا نام تھا اسرائیل اور ایک کا نام تھا یہودیہ۔ تو یہ جو یہودیہ کی سلطنت تھی، اس کو اس نے تاخت و تاراج کر دیا، اور 6 لاکھ یہودی مردوں اور بچوں کو جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح ہکاتا ہوا بابل لے کر گیا، اور لاکھوں افراد کو قتل کیا اس نے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہیکل سلیمانی تھا، یعنی جو ان کی بہت عظیم عبادت گاہ تھی اور بڑی معزز جانی جاتی تھی، اس کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے ہمارے یہاں خانہ کعبہ ہے، اس کو اس نے مسمار کر دیا اور بالکل زمین کے برابر کر دیا۔ اس نے اس کی اینٹیں تک کھود کے لے گئے اپنے ساتھ میں، اس کی جو بنیاد کی جو اینٹیں ہوتی ہیں وہ بھی لے گئے اپنے ساتھ میں۔ تو یہ جو ہے یہ جو زمانہ ان کا دور زوال رہا۔ اب اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے اس آیت میں کہ پھر ہم نے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا۔ یعنی جب بنی اسرائیل نے اپنی دیکھا، جب ان کے اندر زوال آیا اور جب یہ ذلت سے دوچار ہوئے اور جب پستیوں سے دوچار ہوئے، تو ان کے لوگوں کو کچھ عقل آئی اور ان کے اندر دینداری واپس آئی اور ان کے اندر تقوی آیا، خیر آیا۔ تو جب یہ چیزیں نیکیاں ان کے اندر آنے لگیں، اچھائیاں ان کے اندر آنے لگیں، تو اللہ نے ان کو پھر غلبے کا موقع دیا، پھر غلبہ عطا فرمایا۔ یہ جو غلبے کا زمانہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا دوسرا دور عروج کہلاتا ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو درست کیا، اپنے آپ کو صحیح کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی اس میں کوششوں کا بہت بڑا دخل ہے اور ان کی بڑی محنتیں ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل کے اندر تقوی دوبارہ آ گیا اور ان کے اندر اچھائیاں آ گئیں، خیر آ گیا، اور قوم دھیرے دھیرے اصلاح کی طرف مائل ہوئی۔ اور جب ایسا ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پھر رحمتوں کے دروازے کھول دیے، پھر ان کے اوپر اپنے خیر اور اپنی برکات کے دروازے کھول دیے۔ یہ جو بنی اسرائیل کا دوسرا دور عروج کہلاتا ہے، یعنی ترقی کا زمانہ، اس زوال کے بعد، یعنی بخت نصر کے اس حملے کے بعد میں جو ذلت آئی، اور اس کے بعد میں یعنی یہ جو ان کے تقریباً 100 سال کا یہ زمانہ رہا ہے جس میں وہ ذلیل رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی اصلاح کی تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں نبی بنا کر بھیجا، اور ان کی بڑی محنتیں رہیں۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو خوشحالی یا سربلندی کا یہ جو دور رہا ہے، یہ بابل کی اسیری سے شہنشاہ فارس یعنی ذوالقرنین کے ہاتھوں نجات کے بعد حضرت عیسیٰ سے 450 سال قبل حضرت عزیر کی اصلاحی کوششوں سے ہوا، اور یہ جو دور ہے یہ تقریباً 300 سال تک لگ بھگ 300 سال تک جاری رہا۔ اور اس کے نتیجے میں ایک سلطنت وجود میں آئی یہودیوں کی، اس کا نام مکابی سلطنت تھا۔ یہ 170 قبل مسیح سے 67 قبل مسیح تک بڑے دبدبے کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ قائم رہی، اور جس نے ایک مرتبہ پھر حضرت داؤد اور سلیمان کے عہد کی یاد تازہ کر دی۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے جب اپنے آپ کو انہوں نے سدھارا، اپنے آپ کے اندر انہوں نے اصلاح پیدا کی، تو اللہ نے ان کے اوپر پھر رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ لیکن اب دیکھیے پھر اب یہاں سے کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، تمہاری مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ اگر تم اچھا کرو گے، جو تم نے بھلائی کی وہ تمہارے اپنے لیے بھلائی تھی، یعنی اگر تم نے کوئی نیک کام کیا تو تمہارے اپنے لیے تھا وہ، اور اگر برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی جو اللہ نے قرآن پاک میں کہا تھا کہ تم 2 مرتبہ فساد عظیم برپا کرو گے، تو اب یہ جو دوسرا ان کا دور عروج تھا، اس عروج کے بعد میں جو مکابی سلطنت تھی، اللہ نے ان کو عطا کیا اور پھر ان کے اوپر اپنی رحمتوں برکتوں کے ہن برسا دیے۔ اس کے بعد پھر ان کے اندر دور زوال آیا، یہ ان کا دوسرا دور زوال کہلاتا ہے۔ یہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائے جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ بنی اسرائیل کا جو دوسرا دور زوال ہے، یہ 63 یعنی 63 قبل مسیح میں رومی فاتح پومپائی اس کے ہاتھوں یروشلم پر فتح ہوا،
اس کے ہاتھوں یروشلم فتح ہوا، اور اس کی نتیجہ یہ رہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی دعوت سے بھی انکار کیا تھا اور شدید دشمنی بھی کی تھی، مخالفت کی تھی۔ اب سن 70 عیسوی میں رومی جرنل تھا ٹائٹس، اس نے دوبارہ آ کر یروشلم شہر اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا۔ اس نے آ کر اس پوری سلطنت کو اس نے جو ہے برباد کر ڈالا، اور ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو تہہ تیغ کیا اور 67,000 لوگوں کو غلام بنایا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے، تمہیں بری طرح سے ماریں گے، اور یہ تمہارے اوپر اللہ تمہارے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ تمہارے دشمن جو ہوں گے وہ تمہارے اوپر قومیں، دوسری قومیں تمہارے دشمن بن جائیں گی اور بن کر تمہارے اوپر مسلط ہوں گی اور تمہارے چہروں کو بگاڑیں گی، تمہارے گھروں کو مسمار کریں گی، تمہارے آبروؤں کو پامال کریں گی، اور وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس جائیں گے، اور یہاں تک کہ جو تمہارا ہیکل سلیمانی ہے اس کو وہ برباد کر دیں گے، مسمار کر دیں گے، زمین کے برابر کر دیں گے۔ اور چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ رومی سلطنت ٹائٹس، یہ جو رومی جنرل تھا ٹائٹس، اس نے جو سزا دی ہے ان یہودیوں کو، جس طرح سے مارا ہے، اور اس کے بعد جو ہٹلر آیا ہے اس نے جب مارا ہے، اف، تو یہ یہودیوں کی ایک اچھا۔ اس کے بعد، اس دور زوال کے بعد، پھر اللہ نے ان کے سامنے موقع دیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، اور کہا کہ اگر تم ان کی اطاعت کر لو گے، فرما برداری کر لو گے، تو ہم تمہارے زوال کو پھر عروج سے بدل دیں گے۔ واضح رہے کہ جب اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، جب آپ کی بعثت ہوئی ہے، تو یہودی اسی دور زوال میں جی رہے تھے۔ ان کی سلطنتیں سب بکھر چکی تھیں، جگہ جگہ وہ بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر سزائیں پڑ رہی تھیں، اور وہ انتہائی ذلیل اور خوار تھے۔ اب اللہ نے ان کو موقع دیا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو گے تو ہم تمہارے اس دور زوال کو پھر دور عروج میں بدل دیں گے۔ جن یہودیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اللہ کے رسول کی پیروی کی، اور جن کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ پھر انہوں نے جو ہے وہ ان سے دشمنی رکھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں وہ خود ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ نے ایک پیشن گوئی اور کی تھی کہ اب تمہیں اپنی بنیاد پر کوئی غلبہ نصیب نہیں ہوگا، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ہاں، یہ ہے کہ اللہ تم پر مہربانی کرے اور تم کو عزت دے دے، یا تم لوگوں کی مدد لے کر، لوگوں کا سہارا لے کر تمہیں عزت مل جائے لوگوں میں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آج جو یہودیوں کا معاملہ ہے وہ اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ وہ امریکہ کی پشت پناہی لے کر اسرائیل کی سلطنت کا وہ قیام کیے ہوئے ہیں، جو بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے۔ فلسطین کے جو مسلمان ہیں، فلسطینیوں کا انہوں نے حق مارا ہے، اور ان کی زمین میں زبردستی اپنی ریاست کو انہوں نے قائم کیا ہے، ظالمانہ طور پر۔ اللہ رب العزت انہیں ظلم کا بدلہ دے۔ بہرحال، کاش کہ وہ آج بھی اس بات کو سمجھتے، قرآن پاک کی آیات کو سمجھتے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے۔ اس بات کے بعد میں ہم ایک بات اور یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ اگلی جو ایک آیت ہے اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، یعنی اسی کے بعد جو آیت نمبر 8 ہے، کہ قریب ہے، ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم اپنی پرانی روش پر واپس آ جاؤ تو ہم بھی واپس آ جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جو ہے جو کفار ہیں، جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رکھی ہے، ہم نے جہنم کو ان کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے کہ اگر تم واپس آ جاؤ تو ہم بھی واپس آ جائیں گے، یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی قوم، کوئی نسل، کوئی رنگ، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس کے نزدیک اعمال معنی رکھتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور ان کی اتباع کی اور اسلام کو اپنا ذریعہ عزت جانا، اپنے آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول کے حوالے کیا، تقوی شعار ہوئے، تو اللہ نے ان کو دنیا پر حکومت کرنے کا موقع دیا، بلندیاں، سرفرازیاں، عزتیں عطا فرمائیں۔ اور اس کے بعد جب ان کے اندر وہی کچھ ہوا جو بنی اسرائیل کے اندر ہوا تھا، وہی روش، وہی مجرمانہ کردار، وہی خیانت، وہی بدعملی، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں یہودیوں کے لیے اور نصارہ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، وہ ساری چیزیں جب مسلمانوں میں عود کرائیں، مسلمانوں کے اندر آ گئیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے کوڑے ان پر پڑنا شروع ہوئے۔ اس قرآن پاک کی ان آیتوں میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ آج
جو مسلمان ذلیل خوار ہو رہے ہیں اور انہیں جو عزت نہیں مل رہی ہے اور ایک ایک ان کو جو ہے ذلیل کیا جا رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ رکھا ہے، غیروں کی تہذیب کو اپنا رکھا ہے، اس اسلام پر چل ہی نہیں رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تھے، بلکہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ دوسروں کا طریقہ اختیار کرنا، دوسروں کی تہذیب اختیار کرنا، یہاں تک کہ کفر اور شرک کرنا، یہاں تک کہ شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، غرض سماج کے جو بھی جرائم ہو سکتے ہیں اخلاقی اور جو بھی ہیں وہ سارے جرائم ان کے اندر آ گئے ہیں۔ تو پھر اب اے اللہ کے کوڑے ہیں کہ وہ غیروں کو، غیر قوموں کو مسلط کرے گا تم پر، اور مسلط کرنے کے بعد پھر تمہیں سزا دے گا۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کی بہت عزت ابھی بچا رکھی ہے، اور ابھی ہمارے اوپر وہ دور نہیں آیا ہے کہ ہمیں اس طرح سے ذلیل کیا جائے۔ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، اللہ ہم اپنی رسی کو ڈھیل دے رہا ہے کہ اب تم سمجھ جاؤ، اب تم جڑ جاؤ قرآن پاک سے اور احادیث سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ ابھی بھی تمہارے سامنے وقت ہے، اور اگر تم ایسا نہیں سمجھتے ہو تو پھر انتظار کرو اللہ کے اور کوڑے برسنے کا۔ یہاں فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم واپس آؤ گے تو ہم بھی واپس آ جائیں گے پرانی روش پر۔ ہم اسی طرح تم کو عزت دیں گے، اسی طرح سربلندی دیں گے، اسی طرح تم کو ہم جو ہے تہرائی امتیاز دیں گے اور تمہیں بلندیاں عطا کریں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔